بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے تھکے ہوں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو عمل بھی کر رہے ہوں گے یہ جان کر کے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ جان کر کے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ ہے، یہ جان کر کے کہ یہ عمل ہمیں جنت تک پہنچانے والا ہے، یہ جان کر کے کہ اس عمل سے ہمارا رب راضی ہونے والا ہے۔ یہ ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً۔ ایسے لوگ یاد رکھیے گا، کوئی بھی عمل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عمل کی اکثریت کو نہیں دیکھتا، ہمیں بار بار آپ لوگوں سے بتلا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کو دیکھتا ہے کہ میرے پیارے رسول کے طریقے کے مطابق یہ عمل ہے یا نہیں۔ نیت نہیں کریں گے، دو چادروں کے پہننے کا نام احرام نہیں ہے، بلکہ نیت کرنے کا نام احرام ہے۔ جب آپ کہیں گے لبیک عمرتن، تو اس وقت آپ کے اوپر بہت ساری چیزیں، ابھی میں جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اگر ایک عورت ہے، ایک عورت کے لیے بھی یہی طریقہ ہے کہ اگر وہ میقات پر پہنچتی ہے، غسل کرنا چاہے مستحب ہے، اچھی بات ہے، نہ کرنا چاہے عقیدہ یہ نہ ہو کہ ہم غسل نہیں کریں گے تو ہمارا عمرہ نہیں ہوگا، نہیں، اگر پاک و صاف ہیں تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہنا چاہیے کہ عمرہ کے کچھ ارکان ہوتے ہیں اور کچھ واجبات ہوتے ہیں۔ ارکان وہ ہوتے ہیں جس کو چھوڑنے سے عمرہ باطل ہو جاتا ہے، واجبات وہ ہوتے ہیں جس کو چھوڑنے سے اس کے اوپر دم لازم آتا ہے۔ کیا لازم آتا ہے؟ دم لازم آتا ہے۔ عمرہ کے ارکان کتنے ہیں؟ 3۔ احرام باندھنا، میقات سے احرام باندھنا یعنی نیت کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ طواف کرنا اور صفا مروہ کی سعی کرنا۔ احرام باندھنا، طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ ارکان ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک چھوٹ گیا تو آپ کا عمرہ فاسد ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ واجبات کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ آج 29 دسمبر 2015 مطابق 18 ربیع الاول 1437 ہجری، بروز منگل، بعد نماز عشاء، مکتب جالیات ثنائیہ قدیم ریاض کی جانب سے یہ دینی، دعوتی اور اصلاحی پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں آج آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک بہت ہی اہم عبادت، جس کو انسان اگر اپنی زندگی میں ادا کر لے جاتا ہے تو یقیناً وہ بہت فخر محسوس کرتا ہے اور اس کے لیے خوش نصیبی ہوتی ہے
کہ اس نے یہ اہم عبادت ادا کر لی ہے، چونکہ اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے، جس کے پیش نظر بعض بھائیوں کے مشورے پر یا ان کی طلب پر آج یہ عنوان اختیار کیا گیا ہے۔ آج کا عنوان ہے عمرہ کرنے کا صحیح طریقہ۔ یہ عبادت اللہ تبارک و تعالی نے جس کو اس عبادت سے نواز دیا ہے، یقیناً وہ بڑا ہی خوش نصیب شخص ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین دنیا کے گوشے گوشے میں جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں ہیں، الہ العالمین کم از کم ایک مرتبہ اپنے گھر کی زیارت کرا دے، ان کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی اس کاوش کو قبول فرما۔ محترم حضرات، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے عمرہ کے متعلق اختصار کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کروں، آئیے ہم سب سے پہلے حضرت انسان کی پیدائش کا مقصد دیکھ لیتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کس لیے پیدا فرمایا ہے؟ اس لیے کہ اس روئے زمین پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو کوئی بھی ایسی چیز، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہم نہیں پا سکتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا۔ اور یہ تو حضرت انسان ہے جو اشرف المخلوقات ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ الذاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان کو اور ان جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ سورۃ الذاریات کی یہ آیت اس بات کی وضاحت کر رہی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو یہ حکم دیا ہے ان یعبدوہ، کہ اس کی عبادت کریں۔ کس کی؟ اللہ تبارک و تعالی کی۔ ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان جو سورۃ الذاریات میں ہے، ان دونوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو جو پیدا فرمایا اس کا مقصد ہے کہ اللہ تعالی کی ہم عبادت کریں۔ جب ایک انسان کی پیدائش، ایک مخلوق کی پیدائش ہی صرف اور صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، تو یہاں پر ایک دوسرا شوشہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہم ایک خاص مقصد کے لیے، ایک اہم مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، تو ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ عبادت ہے کیا۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالی نے وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے اشرف المخلوقات کو پیدا فرمایا ہے؟ اس لیے ہمیں یہاں پر یہ بھی سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کا مطلب کیا ہے، عبادت کا مفہوم کیا ہے جس کے لیے حضرت انسان کو پیدا کیا گیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت ان تمام ظاہری اور باطنی اقوال و افعال کو ماننا ہے
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عبادت کا مطلب ہے وہ تمام اقوال و افعال، ظاہری ہوں یا باطنی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے ان کو عبادت کہتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ فرمایا کہ چاہے وہ عمل آپ کا ظاہری ہو، چاہے وہ قول آپ کا ظاہری ہو یا پوشیدہ ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے راضی ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے، جیسے نماز، روزہ، حج، صدقہ و خیرات، صلہ رحمی، کسی کی عیادت کرنا، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کا تعاون کرنا، یہ سب کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا نہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے تو گویا کہ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا سورۃ الانعام میں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی، کس کے لیے؟ للہ رب العالمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری نماز، قل ان صلاتی، میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، للہ رب العالمین۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری نماز ہو، چاہے میری قربانی ہو، چاہے میرا مرنا ہو، چاہے میرا جینا ہو، کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اسی طرح سے یہ تو قرآن نے اعلان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ان اللہ قال وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، رواہ البخاری۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ اگر میری قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، میرا بندہ اگر میری قربت حاصل یعنی نزدیکی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور پھر کیا فرماتا ہے؟ جس کو میں پسند کرتا ہوں، جس سے میں راضی ہوں۔ کون سی چیز سے؟ یعنی قربت سے، اس عمل سے، قربت سے جس سے میں راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو وہ ان چیزوں کے ساتھ ممکن ہے، یعنی میری قربت کن چیزوں کے ساتھ ممکن ہے؟ ان چیزوں کے ساتھ جن کو میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ یعنی حدیث کا مفہوم کیا ہوا؟ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ اگر میری قربت چاہتا ہے اور اس چیز کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں تو ان چیزوں کے ذریعے سے ممکن ہے، اس راستے کے ذریعے سے ممکن ہے، ان اعمال کے ذریعے سے ممکن ہے جن کو ہم نے اس کے اوپر فرض قرار دیا۔ یہ حدیث اور یہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری قربانی، میری نماز، میرا مرنا، میرا جینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ سوال میرے بھائی اور دوستو یہ ہے یہاں پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، چاہے قربانی ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اس کے لیے ہے؟ اگر غیر اللہ کے لیے ہو جائے تو کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر غیر اللہ کی طرف مڑ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو اگر ہماری اور آپ کی کوئی عبادت، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے عمرہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے نذر ہو، چاہے استغاثہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر غیر اللہ کی طرف وہ عبادت مڑ جاتی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ چونکہ اپنے پیارے رسول کو کہہ دیا کہ یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیو اور دوستو، اس چیز کو بھی میں آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے طور پر بتلا دیا کہ ساری عبادتیں ہوں گی کس کے لیے؟ میرے لیے۔ ایک انسان دنیا کی زندگی میں بہت سارے اعمال کرتا ہے، ایک انسان دنیا کی زندگی میں بہت سارے اعمال کرتا ہے اور وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ یہ عمل کتاب و سنت سے ثابت بھی ہے یا نہیں۔ وہ یہ جان کر کے کر لیتا ہے کہ چونکہ یہ عبادت ہے۔ اور آپ یاد رکھیے گا، ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن مقدس نے اعلان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، سورۃ الغاشیہ کے اندر عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے۔ محنت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے جو ورکشاپ میں کام کر رہے ہیں، محنت کرنے کا یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ کھیت میں کام کر رہے ہیں، نہیں۔ عاملۃ ناصبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے، تسلا نارن حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے، وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں یہ ہیں کون سے لوگ؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ ہماری طرف سے نہیں، یہ سورۃ الغاشیہ کی آیتیں ہیں جو یہ بتلا رہی ہیں عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے، محنت کرنے والے، اعمال کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے۔ مفسرین نے اس کے بارے میں یہ بتلایا ہے کہ یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں، یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں جن کے اعمال باطل مذاہب کے طریقے پر ہوں گے، جن کے اعمال بدعات و خرافات سے بھرے ہوئے ہوں گے، کتاب و سنت کے مطابق نہیں۔ عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے وہ پریشان ہو جائیں گے، تھکے ہوئے چور چور ہوں گے۔ ایک طرف تو انہوں نے محنت کی، اگر محنت نہ کریں اور اگر ان کو تکلیف ہو تو کوئی پریشانی کی بات ہے کہ بھائی محنت نہیں کیا، تکلیف کی کوئی بات نہیں۔ لیکن یہاں پر عاملہ کا لفظ آتا ہے، عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے تھکے ہوں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو عمل بھی کر رہے ہوں گے یہ جان کر کے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ جان کر کے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ ہے، یہ جان کر کے کہ یہ عمل ہمیں جنت تک پہنچانے والا ہے، یہ جان کر کے کہ اس عمل سے ہمارا رب راضی ہونے والا ہے۔ یہ ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تسلا نارن حامیہ۔ ایسے لوگ یاد رکھیے گا، کوئی بھی عمل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عمل کی اکثریت کو نہیں دیکھتا، ہمیں بار بار آپ لوگوں سے بتلا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کو دیکھتا ہے کہ میرے پیارے رسول کے طریقے کے مطابق یہ عمل ہے یا نہیں۔ اگر وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا، لیکن اگر وہ طریقے کے مطابق نہیں ہے، کتاب و سنت کے موافق نہیں ہے، تو وہ عمل کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس میں کتنی بھی مشقت کیوں نہ لگائی گئی ہو، تکلیف کیوں نہ اٹھائی گئی ہو، کتنے بھی پیسے کیوں نہ خرچ کیے گئے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اعمال کو قبول نہیں فرماتا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آئیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لے لو، اور جن چیزوں سے منع کریں ان سے باز آ جاؤ۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، چاہے آپ کو حج کرنا ہو، چاہے آپ کو عمرہ کرنا ہو، چاہے آپ کو شادی کرنی ہو، چاہے آپ کو تجارت کرنی ہو، چاہے آپ کو روزہ رکھنا ہو، چاہے آپ کو نماز پڑھنی ہو، چاہے آپ کو نظر ماننی ہو، چاہے کسی کی عیادت کرنی ہو، چاہے صلہ رحمی کرنی ہو، کوئی بھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جائیے، ساری چیزیں موجود، ہمیں کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا موضوع کیا ہے آج؟ ہمارا موضوع ہے عمرہ کا صحیح طریقہ۔ عمرہ ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ دنیا کا کوئی بھی بندہ ہو میرے بھائی اور دوستو،
اگر اس سے پوچھا جائے کہ عمرہ کس کے لیے ہے تو فوراً کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. لیکن اگر یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو کیا وہ طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا، کوئی بھی عبادت ہو، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے، جس پر ہماری مہر نہیں لگی ہوئی ہے، فہو رد، تو وہ عمل مردود ہے، یعنی غیر مقبول ہے. اور یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی سورہ محمد کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. یہ اہم ہے، ولا تبطلوا اعمالکم. یہ خطاب ان لوگوں کو نہیں ہے جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں عمل نہیں کر رہے ہیں، اور عام لوگوں کو بھی خطاب نہیں ہے، مومنوں کو خطاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو اللہ پر، رسول پر ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور آگے کیا فرما دیا؟ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. یہ نہ کہا کرو کہ ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، اور عمل تمہارا اپنے طریقے کے مطابق ہوگا تو ایسی صورت میں تمہارا عمل باطل ہو جائے. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، مطلب یہ کہ کام کرنے کے بعد خسارہ مت اٹھاؤ. خسارہ کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب ایک انسان اپنے راستے کے مطابق، اپنے حساب سے کوئی عمل کرنا چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. چونکہ ہمیں اور آپ کو جو حکم ہے، چاہے وہ عمرہ ہو چاہے حج ہو، ہمیں اور آپ کو جو حکم ہے وہ حکم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، یا دوسرے لفظوں میں قرآن اور حدیث کے حکم کے مطابق عمل کرنا. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. میرے بھائی اور دوستو، تو یہ بات یہ رہی کہ عبادت ایک ایسی اہم چیز ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہماری عبادت کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. لہٰذا ہمیں عبادت کے مفہوم کو جاننا بھی ضروری ہے. قرآن و حدیث سے معلوم ہوا کہ جو کام بھی کتاب و سنت کے مخالف ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا. معلوم ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ چیز واضح ہو گئی کہ کوئی بھی عمل کتاب و سنت کے مخالف ہے تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا. جب آپ نے یہ کہا کہ عمل قبول نہیں ہوگا تو یہاں پر ایک نقطہ اور نکل کے سامنے آیا. جیسے شروع میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا. جب آپ نے یہ جان لیا کہ ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ عبادت ہے کیا، عبادت کہتے کس کو ہیں. اور اب آگے چل کر کے ہمیں ایک نقطہ اور سامنے آ رہا ہے کہ جب عمل ہمارا قبول نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک ہمارے اعمال کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوں گے. تو آئیے ہم یہ بھی جان لیتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کے لیے کون سی شرطیں ہیں. اگر ہمیں یہ نہیں پتا ہے تو دھوکہ ہم سے ہو سکتا ہے. تو ہم سب سے پہلے یہ جان لیں کہ عمل کی قبولیت کے لیے پہلا نقطہ، انسان کو کیوں پیدا کیا گیا. آپ نے جان لیا اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کا مفہوم ہم نے بتلایا. ہر وہ عمل، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جس طرح سے فرماتے ہیں کہ ہر وہ عمل، ہر وہ قول جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو اس کو عبادت کہتے ہیں. ہر وہ عمل، ہر وہ قول جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو وہ عبادت میں شامل نہیں ہے، چاہے وہ شرک ہو یا کوئی بھی چیز ہو. آئیے اب عمل کی قبولیت کے لیے کون سی شرطیں، تاکہ ہمارا عمل، ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اگر یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہیں، کوئی بھی ہم عمل کر کے آئیں گے، ہمارا پیسہ بھی جائے گا، ہماری محنت بھی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی فرما دے گا عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے، مکہ گئے پریشان ہوئے اور رزلٹ کیا آیا؟ 0/سناٹا. کیوں؟ اس لیے کہ نہ قرآن کے مطابق ہے اور نہ حدیث کے مطابق ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں
عمل کی قبولیت کے لیے میرے بھائی اور دوستو 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. عمل کی قبولیت کے لیے 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز ایمان لانا اور توحید پر قائم رہنا. ایمان لانا ہی کافی نہیں، یاد رکھیے گا. ایمان لانا اور توحید پر قائم لانا. ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے؟ نہیں، اتنا کافی نہیں ہے. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اس کو پیدا کرنے والی ذات، مارنے والی ذات، روزی دینے والی ذات، اولاد دینے والی ذات، شفا یابی دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. جب اس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ یہ سارا کام کرنے والی ذات جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہے، تو فوراً اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جب سب کچھ کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو ساری عبادتیں بھی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. یہ عقیدہ ہے ایمان لانے کا. اور جب توحید پر قائم رہنے کی بات ہے، یہ نہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے رہیں اور اولاد کے لیے دوسروں کے پاس بھی جاتے رہیں، قبروں پر چادریں بھی چڑھاتے رہیں، پیروں مریدوں سے مانگتے بھی رہیں. خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ یا شریعت اسلامیہ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتی ہے. تو سب سے پہلی شرط ایمان لانا اور توحید پر قائم رہنا. میں نے توحید پر قائم رہنے کی بات کیوں کہی ہے؟ اس لیے کہ اگر توحید نہیں ہے تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، اگر توحید نہیں ہے تو کوئی بھی، توحید کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہی پیدا کرنے والا ہے، وہ اکیلا ہی مارنے والا ہے، اور ساری عبادتیں اسی کے لیے خاص ہیں، چاہے وہ ظاہری عبادت ہو چاہے وہ باطنی عبادت ہو. دوسری چیز میں بتلا یہ رہا تھا کہ عمل کی قبولیت کے لیے کن چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا اور توحید پر ڈٹے رہنا، شرک و بدعت سے دور رہنا. دوسری چیز اخلاص. آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں، آپ نے محنت سے پیسہ کمایا ہے، حلال روزی ہے، وہی اتنا کافی نہیں ہے. آپ لاکھ محنت سے حلال پیسہ کمائے ہوں، لیکن اگر آپ کے اندر شرک پایا جاتا ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ نہیں. اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ کیا کس کو کہیں گے اخلاص؟ اخلاص کا مطلب یہ ہے رضا الہی. اخلاص کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی. ہماری وہ عبادت، ہمارا وہ عمل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، کسی کو حاجی صاحب سنانے کے لیے نہیں کہ میں گیا عمرہ کر کے آ گیا. نہیں، ہمارا مقصد کیا ہو؟ ہمارا مقصد یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں راضی کرنا. اور جب یاد رکھیے گا اخلاص ہوگا، اگر اخلاص ہوگا تو شرک کہیں سے دروازہ نہیں کھول پائے گا. یاد رکھیے گا شرک کے لیے جگہ نہیں. اس کی مثال بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے لائٹ کی بٹن دبا دی تو تاریکی بچے گی یا جائے گی؟ جائے گی. تاریکی کے لیے جگہ نہیں رہ گئی. اخلاص کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ کے اندر اخلاص ہے تو گویا کہ شرک کا خاتمہ ہو گیا، اور شرک کا خاتمہ ہو گیا تو آپ کامیاب ہو گئے. تو دوسری چیز، پہلی چیز ایمان لانا اور توحید پر قائم رہنا، اور دوسری چیز اخلاص کا پایا جانا کہ ہمارا وہ عمل دکھاوے کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے. تیسری چیز، اگر آپ توحید پر بھی قائم ہیں، ایمان بھی لا چکے ہیں، اخلاص بھی ہے، لیکن آپ کا وہ عمل جو آپ کر رہے ہیں کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، کیا عمل قبول ہوگا؟ لہذا تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کا وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اب اگر یہ تینوں شرطیں پائی گئیں کہ آپ مومن بھی ہیں، آپ موحد بھی ہیں، توحید پرست بھی ہیں، آپ کے اندر اخلاص بھی ہے، آپ کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق بھی ہے، تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عمل کے آپ کو قبول فرمائے گا، چاہے وہ عمرہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے روزہ، کوئی بھی عمل.
لہذا میرے بھائی اور دوستو، یہ اہم باتیں تھیں عمرہ کے بحث میں جانے سے پہلے جو میں نے آپ کے گوشے گزار کیا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں، عمرہ کے موضوع میں داخل ہوتے ہیں جو آج ہمارا موضوع ہے۔ عمرہ کی بہت ہی اہمیت اور فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ایک عمرہ کے بعد جب کوئی بندہ دوسرا عمرہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان دو عمروں کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں اس کو اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما۔ ایک عمرہ جب کوئی کرتا ہے، ابھی میں طریقہ بتلا رہا ہوں، سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک عمرہ کرتا ہے، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب کوئی ایک عمرہ کر کے دوسرا عمرہ کرتا ہے تو دونوں عمروں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں، جو لغزشیں ہوتی ہیں، جو خطائیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا یہ حقوق العباد کی بات نہیں ہو رہی ہے، حقوق اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ حقوق العباد نہیں کہ عمرہ کر لیے اور جا کر کے کسی کا مال ہڑپ کر لیے، کسی پر ظلم کر رہے ہیں اور یہ سوچ کر کے کہ اگلے مہینے میں جا کر عمرہ کروں گا اور پھر رجسٹر میرا صاف نہیں۔ یہ ساری باتیں کس کی ہو رہی ہیں؟ حقوق اللہ کی ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے جو حقوق ہیں اس کو معاف کرے گا، نہ کہ بندے کے حقوق کو معاف کرے گا۔ تو ایک حدیث تو یہ آئی۔ دوسری حدیث عمرہ کے بارے میں جو آتی ہے، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، ابن ماجہ کی روایت ہے، رمضان میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے۔ کون سا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ۔ اور لوگ کس مہینے میں زیادہ جاتے ہیں؟ رجب کا مہینہ نہیں ہے، یہاں پر یاد رکھنا۔ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ اگر کوئی شخص رمضان میں حج کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث اور آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج و عمرہ کیا کرو، حج و عمرہ کیا کرو، کیونکہ یہ عمرہ فقر یعنی فقیری، غریبی، محتاجی اور گناہوں کو اس طرح سے دور کر دیتے ہیں جس طرح سے بھٹی سونے، چاندی اور لوہے کو الگ اور میل کچیل کو الگ کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حج اور عمرہ کرتے رہو، چونکہ یہ عمرہ، یہ حج گناہوں سے انسان کو ایسے ہی پاک و صاف کر دیتے ہیں، فقیری اور محتاجی سے، مسکینی سے ایسے ہی دور کر دیتے ہیں جس طرح سے بھٹی سونے کو، چاندی کو، لوہے کو الگ اور میل کچیل کو الگ کر دیتی ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ عمرہ کی بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ یہ نہیں کہ ہم یہ مان کر کے عمرہ کریں کہ رجب میں عمرہ کرنا زیادہ، یہاں پر جو بات ہو رہی ہے عمومی ہو رہی ہے، یا پھر رمضان میں عمرہ کرنے کی یہ فضیلت بتلائی جا رہی ہے کہ جو شخص رمضان میں عمرہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آئیے اب بالکل اپنے آپ کو آپ حاضر کر کے بیٹھیں، چاہے کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو، دونوں کا طریقہ بہت ہی اختصار کے ساتھ ہم لے کر کے چلتے ہیں۔ ایک شخص عمرہ کرنا چاہتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ مومن ہے، مسلمان ہے، حلال کمائی سے اس نے پیسہ جمع کیا ہے۔ اب اس کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ شخص حلال کمائی سے جب اخراجات حاضر کر لیا تو اس کو استخارہ کرنا چاہیے۔ استخارہ پچھلے پروگرام میں بتایا گیا نا، استخارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سے خیر طلب کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کرنا کہ اے اللہ اگر اس راستے میں ہمارے لیے بھلائی ہے میرے راستے کو آسان کر دے، میرے مقدر میں اس کو کر دے اور مجھے اس پر راضی کر دے، اگر میرے لیے برائی ہے تو میرے راستے کو کچھ دن کے لیے ہٹا دے، آگے پیچھے کر دے۔ یہی استخارہ کرتے ہیں نا۔ تو ہم سب سے پہلے استخارہ کریں۔ استخارہ ہم نے کر لیا، اب سفر کے لیے ہمیں نکلنا ہے۔ ہم
سفر پر نکلنے سے پہلے، آج کل ہر زبان میں چھوٹی بڑی کتابیں پائی جاتی ہیں، عمرہ بہت چھوٹا عمل ہے، آپ نکلنے سے پہلے پوری معلومات لے لیجئے. اگر پڑھ نہیں سکتے ہیں کسی عالم کے پاس جائیے جو شخص صحیح آپ کو تعلیم دے سکے. یہ نہیں کہ آپ طواف میں پہنچیں اس کے بعد آپ فون کریں کیا بتاؤں مجھے عمرہ کہاں سے مجھے نیت کہاں سے کرنی ہے. میرے بھائی آ رہے ہیں اسلام آباد سے یا دلی سے آ رہے ہیں، وہ احرام کہاں سے باندھیں گے؟ نہیں، یہ ساری تعلیم آپ کو پہلے کر لینی. چلیں ہم یہاں پر پہنچے کہ اگر ہم شہر ریاض سے جاتے ہیں، نہا دھو کر کے ہم گئے ہیں، میقات پر ہم پہنچ گئے. ظاہر سی بات ہے میقات پر ہمیں نیت کرنی ہے. میقات پر پہنچنے کے بعد اگر ہم غسل کرنا چاہیں تو غسل مستحب ہے، لیکن اگر ہم پاک و صاف ہیں، اپنا کپڑا ہم نے بدل دیا یعنی مردوں کے لیے، اور 2 چادریں ہم نے پہن لی، ہمیں وضو کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے واجب نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے 2 رکعت سنت ہے. آپ نے احرام پہن لیا اور ابھی بھی آپ کے اوپر کوئی چیز حرام نہیں ہوئی ہے. جب تک آپ نیت نہیں کریں گے 2 چادروں کے پہننے کا نام احرام نہیں ہے، بلکہ نیت کرنے کا نام احرام ہے. جب آپ کہیں گے لبیک عمرتن تو اس وقت آپ کے اوپر بہت ساری چیزیں، ابھی میں جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. اگر ایک عورت ہے، ایک عورت کے لیے بھی یہی طریقہ ہے کہ اگر وہ میقات پر پہنچتی ہے، غسل کرنا چاہے مستحب ہے، اچھی بات ہے، نہ کرنا چاہے عقیدہ یہ نہ ہو کہ ہم غسل نہیں کریں گے تو ہمارا عمرہ نہیں ہوگا. نہیں، اگر پاک و صاف ہیں تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ تو سعودیہ کے کسی بھی شہر سے جائیں اور میقات پر پہنچے ان کے لیے طریقہ ہے. اگر ایک شخص مثال کے طور پر دلی سے آ رہا ہے یا اسلام آباد سے آ رہا ہے، ہم یہ رکھ لیں کہ دلی سے ایک شخص آ رہا ہے اور وہ ایئرپورٹ پہ 2 چادریں پہن رکھا ہے. ایئرپورٹ پہ 2 چادریں پہن رکھا ہے. کیوں اس نے پہن لیا؟ اس لیے پہن لیا کہ فلائٹ جا کر کے جدہ اترے گی اور پھر فلائٹ میں ہمیں احرام پہننے کا موقع نہیں ملے گا. اور ساتھ ہی ساتھ وہ شخص ٹوپی بھی لگا رکھا ہے، 2 چادریں پہن رکھا ہے اور ٹوپی بھی لگا رکھا ہے. کہاں پر ہے ابھی؟ وہ دلی ایئرپورٹ پہ ہے. اس کا ٹوپی لگانا صحیح یا غلط؟ کیوں صحیح ہے؟ اس لیے کہ ابھی اس نے نیت نہیں کی ہے. 2 احرام چادروں کے پہننے کا نام احرام نہیں ہے. واضح ہے؟ ایک شخص اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہے، 2 چادریں پہن رکھا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہے. اس کی بیوی ظاہر سی بات ہے جس لباس میں ہے وہی اس کا احرام ہے. وہ بھی 2 چادریں پہن رکھا ہے اور خوشبو لے کر کے لگا رہا ہے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ. صحیح یا غلط؟ صحیح ہے، اس لیے کہ ابھی وہ شخص نیت نہیں کیا ہے. اچھا چلیں اسلام آباد ہی ہے، نیت اس نے کر لی، ایسی صورت میں نیت بھی کر لیا اور وہ خوشبو بھی لگا رہا ہے. صحیح یا غلط؟ صحیح یا غلط؟ ہو گیا نا اختلاف. غلط کیوں ہے؟ اس لیے کہ نیت کر چکا ہے. میرے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط اس لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ 2 چادریں پہن کر خوشبو لگا رہا ہے اور احرام کی حالت میں خوشبو لگانا حرام، لہذا غلط ہے. میرے بھائی یہ کہہ رہے ہیں، لیکن میرے بھائی کی بات صحیح نہیں ہے. اسی لیے آج میں نے آپ لوگوں کو جمع کیا ہے. میرے بھائی کی بات صحیح نہیں ہے. کیوں؟ نیت کی کہاں سے جاتی ہے؟ میقات اسلام آباد ہے یا دلی ایئرپورٹ؟ نہ اسلام آباد ہے نہ دلی ایئرپورٹ ہے. صحیح یا غلط؟ لہذا وہ 2 چادریں پہنا ہے، وہ نیت 10 مرتبہ کرے، اس کا نیت کرنا غلط ہے. وہ نیت کب کرے گا؟ وہ فلائٹ میں بیٹھے گا،
فلائٹ آ کر کے جب یہ میقات کے قریب پہنچے گی وہاں پر ایئر ہوسٹس بتلا دیتی ہیں کہ اب آپ نیت کر لیجئے. اس وقت جب وہ نیت کرے گا تب وہ احرام کی حالت میں ہوگا. اس سے پہلے جو 2 چادریں پہن رکھا تھا وہ احرام کی حالت میں. واضح ہے یا نہیں؟ واضح ہوا یا نہیں؟ میں یہ بتلا رہا ہوں کہ چاہے کوئی اسلام آباد سے آئے، ڈھاکہ سے آئے، کاٹھمانڈو سے آئے، دلی سے آئے، کہیں سے بھی آئے، وہ 2 چادریں وہاں سے پہن لیتا ہے صرف اس لیے کہ ہم فلائٹ میں نہیں پہن پائیں گے، پریشانی ہوگی. ان 2 چادروں کے پہننے کا نام نیت نہیں ہے. اور نیت کی کہاں سے جاتی ہے؟ نیت میقات سے کی جاتی ہے. میقات کے اوپر سے جب فلائٹ گزرے گی تب وہ کہے گا لبیک عمرتن، اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں حرام ہو جائیں گی جو احرام کی وجہ سے حرام ہو جاتی. واضح ہے؟ آپ نہیں بول رہے ہیں، اس کا مطلب واضح نہیں ہے. اگر کوئی شخص باہر سے آ رہا ہے جب تک وہ میقات کے اوپر سے نہیں گزرے گا اس سے پہلے وہ نیت نہیں کرے گا، چونکہ نیت کرنے کی جگہ کیا ہے؟ کہاں ہے؟ میقات ہے. یہی معاملہ عورتوں کا بھی ہے. جب میقات کے اوپر سے فلائٹ گزرے گی اس وقت ان کو نیت کرنا ہے. چلیں ٹھیک ہے. اب ایک شخص میقات پر پہنچا ہوا ہے، میقات پر پہنچا ہوا ہے یعنی پیدل جانے والا یا گاڑی سے جانے والا، فلائٹ والوں کو چھوڑ دیجئے. اور یہ بھی یاد رکھیے اگر کوئی شخص باہر سے آ رہا ہے اور وہ احرام نہیں پہنا ہے اور فلائٹ لے جا کر کے اس کو کہاں پہنچا دی؟ جدہ پہنچا دی. کہاں پہنچا دی؟ ایسی صورت میں کیا وہ جدہ ایئرپورٹ سے نیت کرے گا؟ نہیں، اس کو میقات پر آنا پڑے گا. یاد رکھیے گا اگر وہ نہیں آتا ہے تو اس کو دم دینا پڑے گا. یہ نہیں کہ یہ عذر ہے بیچ میں فلائٹ چونکہ رکتی نہیں ہے اس لیے ہمارے ساتھ مجبوری نہیں. ایسی صورت میں اس کو دم دینا پڑے گا، یا پھر وہ آ کر میقات پر طائف میں میقات سے یا کسی بھی میقات پہ جہاں وہ جانا چاہے وہاں میقات پر جا کر کے احرام باندھے اور نیت کرے. ایک شخص میقات پر پہنچا ہوا ہے اور چادر اپنی، ابراہیم صاحب آگے آئیے، میقات پر اپنی چادر پہن لیا نیچے کی، اوپر کی چادر وہ اوڑھ رہا ہے. جلدی کریں. آپ نے ابھی نیت نہیں کی ہے. مثال کے طور پر ابراہیم صاحب آپ نے ابھی نیت نہیں کی، آپ کی چادر کیسی رہے گی؟ آگے آئے اور آگے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، انہوں نے ابھی نیت نہیں کی ہے. اچھا، نیت کرنے کے بعد ابھی آپ میقات ہی پر ہیں، نیت کرنے کے بعد جی آپ آئیے، آپ آئیے، آئیے، آپ آئیے، جلدی کریں، جلدی کریں. نیت کرنے سے پہلے کیسی چادر رہے گی آپ کی؟ آپ بیٹھیں ابراہیم صاحب، اور آگے آئیں گے، اور آگے. نیت کرنے کے بعد میقات پر ہیں آپ، ابھی میقات ہی پر ہیں آپ. بیٹھیں آپ، بیٹھیں آپ، بیٹھیں. یہ دیکھا آپ نے، سبوں نے دیکھا. یہ بتلا رہے ہیں کہ ہم میقات پر ہیں، نیت سے پہلے ہمارا دونوں کندھا بند رہے گا اور نیت کے بعد ایک کندھا کھل جائے گا. صحیح یا غلط؟ ہو گیا اختلاف، ہو گیا نا اختلاف. لیکن یاد رکھیے گا اسی چیز کی تعلیم دینے کے لیے آج ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. نیت سے پہلے جیسے ابراہیم صاحب نے کیا تھا، نیت سے پہلے بھی دونوں کندھا بند ہے، نیت کے بعد بھی دونوں کندھا بند رہے گا، نیت کے بعد بھی دونوں کندھا بند رہے گا. چلیے واضح ہے. ابھی کہاں ہیں؟ یہ میقات پر ہیں، ابھی میقات پر تھے. یہ کندھا ان کا دونوں بند رہے گا. چلیں بند رہنے دیجئے. ابھی ہم بتلائیں گے کندھا کھلے گا کہاں. چاہے کوئی مرد ہو یا عورت، نیت کر لیا لبیک عمرتن. اگر وہ اپنی طرف سے عمرہ کر رہا ہے تو ظاہر سی بات کہے گا لبیک عمرتن. اگر کسی اور کی طرف سے عمرہ کر رہا ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ وہ پہلے عمرہ کر رکھا ہو، وہ پہلے عمرہ کر رکھا ہو، ورنہ دوسرے کی طرف سے نہیں کر سکتا ہے. اگر دوسرے کی طرف سے کر رہا ہے تو نیت کیا کرے گا؟ لبیک عمرتن عن فلاں، لبیک عمرتن عن فلاں. یہ نیت ہو گئی، چاہے اپنی طرف سے کرے یا دوسرے کی طرف سے کرے. اب وہ تلبیہ پکارنا شروع کر دے گا، مرد بھی اور عورت بھی. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد
والنعمت لک والملک لا شریک لک. تلبیہ پکارنا شروع کر دیا. اب ایسا شخص جو نیت کر چکا ہے اس کو یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ عمرہ کے کچھ ارکان ہوتے ہیں اور کچھ واجبات ہوتے ہیں. ارکان وہ ہوتے ہیں جس کو چھوڑنے سے عمرہ باطل ہو جاتا ہے. واجبات وہ ہوتے ہیں جس کو چھوڑنے سے اس کے اوپر دم لازم آتا ہے. کیا لازم آتا ہے؟ دم لازم آتا ہے. عمرہ کے ارکان کتنے ہیں؟ 3. احرام باندھنا، میقات سے احرام باندھنا یعنی نیت کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ طواف کرنا اور صفا مروہ کی سعی کرنا. احرام باندھنا، طواف کرنا، صفا مروہ کی صحیح کر، یہ ارکان ہے. ان میں سے کوئی ایک چھوٹ گیا تو آپ کا عمرہ فاسد ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. واجبات کیا ہیں؟ واجبات یہ ہیں کہ میقات سے احرام باندھنا. ارکان میں تھا احرام باندھنا، لیکن واجبات میں کیا ہے؟ میقات سے احرام باندھنا اور بالوں کا کٹوانا یا مڈانا. کیا فرق ہے دونوں میں؟ احرام باندھنا اور میقات سے احرام باندھنا. احرام باندھنا یہ ارکان میں سے ایک رکن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے نیت ہی نہیں کی، اگر نیت ہی نہیں کی تو اس کا عمل پورا ہوگا؟ یہ ارکان کا رکن ہے. اور جو واجبات میں سے ہے کہ میقات سے احرام باندھنا، مطلب یہ ہے کہ اگر میقات سے باندھا احرام تو صحیح ہے، اگر داخل ہو کر کے مکہ میں داخل ہو کر کے احرام باندھا تو اس کے اوپر کیا ہے؟ دم ہے. چونکہ اس نے احرام تو باندھا نا، نیت اس نے کی، لیکن جو جگہ متعین تھی وہاں سے اس نے عمل نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ واجبات میں سے اس کے اوپر دم ہوگا. فرق ہے دونوں میں. ایک ہے کہ رکن کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نیت کیا ہی نہیں، تو جب نیت ہی نہیں کیا تو اس کا عمل کیسے ہوگا؟ رہی بات واجبات کی کہ میقات سے احرام باندھنا، یعنی یہ کہ شریعت نے یہ متعین کیا ہے کہ آپ میقات سے نیت کر کے جائیں. اب اگر آپ نے میقات سے نیت کی الحمدللہ، اگر آپ میقات کے راز کر کے کرتے ہیں تو آپ نے نیت تو کی، نیت تو آپ نے کی، لیکن چونکہ میقات آپ نے کراس کر لیا جس کی وجہ سے آپ کے اوپر دم لازم آئے گا. اب یہاں پر اگر کوئی شخص اس کو شبہ ہے کہ پتہ نہیں میں مکہ تک پہنچ پاؤں گا یا نہیں پہنچ پاؤں گا، کبھی کبھی ہوتا ہے نا، اگر وہ نیت کر لیتا ہے، احرام پہن لیا، تو ایسی صورت میں اگر احرام سے باہر نکلتا ہے تو اس کے اوپر دم. تو ایسی صورت میں کیا حل ہے شریعت کے پاس؟ شریعت کے پاس یہ حل ہے کہ وہ شرط لگا لے. وہ کیا کرے؟ وہ شرط لگا لے اور کہے اللہم ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی. بخاری کی روایت ہے اللہم ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی. ایسی صورت میں اگر کوئی شخص میقات سے نیت کر کے آگے بڑھ گیا اور کوئی جگہ رکاوٹ پیش آ گئی، وہ اپنا احرام کھول کر رکھے گا، اس کے اوپر کوئی دم نہیں ہے. واضح ہے؟ اس کے اوپر کوئی دم نہیں ہے. تلبیہ وہ پکار رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا. ساتھ ہی ساتھ احرام کی وجہ سے حرام ہو جانے والے کون سے امور ہیں کہ جب آپ نے احرام پہن لیا، نیت کر لی، تو کون سے امور ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہو جاتے ہیں؟ مرد اور عورت دونوں کے لیے جو حرام ہو رہے ہیں اس میں سے جمع کرنا یعنی ہم بستری کرنا، فحش باتیں کرنا، اسی طرح سے کسی بھی جگہ کے بال اور ناخن کاٹنا یا تراشنا، خوشبو لگانا، حدود حرم میں گری ہوئی چیز کا اٹھانا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے نیت کرنے کے بعد یہ حرام ہو جاتی ہیں. نیت کرنے کے بعد حرام ہو جاتی ہیں. وہ چیزیں جو صرف مردوں کے لیے حرام ہیں، سر کا ڈھانپنا، چاہے وہ احرام سے ڈھانپنا چاہے یا ٹوپی لگا کر کے ڈھانپنا چاہے یا عمامہ پہن کر کے، پگڑی پہن کر کے، کسی بھی طرح سے اگر وہ سر ڈھانپتا ہے تو اس کے اوپر دم لازم آ جائے گا. اسی طرح سے مردوں میں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا، سلے ہوئے کپڑے بھی ہم نہیں پہنیں گے. وہ اعمال جو عورتوں کے لیے خاص ہیں احرام کی حالت میں، احرام کی حالت میں عورتوں کے لیے چہرے پر نقاب ڈالنا اور دوسری چیز دستانہ پہننا. سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر عورت چہرے پر نقاب ڈالتی ہے تو وہ کیا ہے؟ اس کے لیے ناجائز ہے اور اس کے اوپر دم لازم آ جائے گا. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بعض خواتین کیا کرتی ہیں
کہ وہ سمجھتی ہیں کہ چہرہ ہم کھول دیں کسی کے سامنے جائیں چونکہ ہم احرام کی حالت میں. آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ بالکل غلط ہے. چہرہ کھولنے کا حکم نہیں ہے. چہرہ کھولنے کا حکم نہیں ہے. اجنبی کے سامنے چہرہ نہیں کھلے گا اور اجنبی کے سامنے احرام کی حالت میں بھی پردہ رہے گا, لیکن نقاب استعمال نہیں کرے گی. نقاب استعمال نہیں کرے گی. سوال یہ ہے کہ پھر ہوگا کیسے؟ جواب یہ ہے کہ نقاب کو ہم پہچاننے کی کوشش کریں. نقاب کس کو کہتے ہیں؟ جو عورتیں نوز پیس لگاتی ہیں اس کو نقاب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ نہیں استعمال کریں گی. ان کا دوپٹے سے دوپٹہ گھما کر کے چاہے وہ اپنے چہرے کا پردہ کریں اجنبی کے سامنے. اگر کوئی نہیں ہے, اپنے شوہر کے ساتھ ہے, باپ کے ساتھ ہے, بھائی کے ساتھ ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اجنبی کے سامنے چاہے وہ دوپٹے کو گھما کر کے یا دوپٹے کو آگے کھینچ کر کے جس کو گھونگھٹ کہتے ہیں اس سے پردہ کرے. خلاصے کلام, نقاب استعمال بھی نہیں کرے گی اور بے پردہ بھی اجنبی کے سامنے نہیں رہے گی. یہ خاص ہے کس کے لیے؟ عورتوں کے لیے. عورتوں میں سے کبھی کبھار آپ دیکھیں گے مکہ میں کہ کچھ خواتین پائی جاتی ہیں کہ وہ ہیٹ لگاتی ہیں. ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چہرے پر کپڑا لگنے نہ پائے. کیپ بڑی سی ہوتی ہے, یہاں تک رہتا ہے, اٹھا رہتا ہے, اور وہ اس طرح سے پکڑی رہتی ہیں کہ ہمارے چہرے پر یہ کپڑا لگنے نہ پائے, اور وہی نقاب وہ استعمال کی رہتی ہیں. اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہیں پر یہ نہیں ہے کہ کپڑا نہ لگنے پائے. چلیں اور آگے ہم بڑھتے ہیں. یہاں پر یہ ساری چیزیں تو ہم نے آپ کو یہ بتلائیں کہ آپ نیت کیسے کریں گے, ساتھ ہی ساتھ احرام کیسے پہنیں گے, چاہے مرد ہو یا عورت. عورت کے لیے یہ بھی واضح رہے کہ جس لباس میں عورت ہے وہی لباس اس کے لیے احرام ہے. آپ ابھی میقات سے بڑھے تھے, ابھی آپ کا دونوں کندھا بند ہے. تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہے ہیں, راستے میں آپ تلبیہ پکاریں, قرآن کی تلاوت کریں, ذکر و اذکار کریں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. مکہ میں آپ پہنچ گئے. مکہ میں پہنچنے کے بعد اگر آپ چاہیں ہوٹل میں جائیں اور آرام کریں, پوری رات آرام کریں, کوئی فرق نہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ مکہ میں پہنچنے کے بعد فوراً آپ کو عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. ایسی صورت میں آپ جب حرم میں داخل ہوں تو داخل ہوتے وقت اپنے دائیں پیر کا استعمال کریں, پہلے داخل کریں. اور مردوں کو چاہیے کہ سیدھے وہ طواف میں پہنچ جائیں اور طواف شروع کرنے سے پہلے اپنے کندھے کو کھول لیں. طواف شروع کرنے سے پہلے اپنے کندھے کو کھول لیں. دایاں کندھا کھلا رہے گا, اندر سے ہو جائے گا, جس کو استبا کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ استبا کہا جاتا ہے. میقات یہ حجر اسود کے سامنے آپ پہنچیں, اللہ اکبر کہیں اور اپنی طواف شروع کر دیں. طواف کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہے. طواف کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہے. لہذا آپ طواف قرآن کی تلاوت کریں, ذکر و اذکار کریں. ہاں, رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی دعا ثابت نہیں ہے. آپ نے پہلا چکر لگایا. مردوں کو چاہیے کہ یہاں پر شروع کے چکروں میں وہ تیز چال چلیں جس کو رمل کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ رمل کہا جاتا ہے. لیکن عورتوں کے لیے نہیں ہے. لیکن مردوں کو بھی چاہیے کہ بغیر کسی کو تکلیف پہنچا دے ہوئے, اگر کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہے تو وہ کسی بھی طرح سے چل سکتے ہیں تاکہ تھوڑا قوت کا اظہار ہو. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. آپ طواف کر رہے ہیں, پہلے چکر, دوسرے چکر, تیسرے, جیسا کہ میں نے بتلایا کسی چکر کے لیے کوئی دعا خاص نہیں. آپ بھول گئے کہ تیسرا چکر ہے یا چوتھا. ایسی صورت میں آپ کو جس پر یقین ہو, اگر آپ کو یقین ہے کہ تیسرا چکر ہے ہمارا, تو تیسرے پر یقین کر کے باقی کو پورا کر لیجئے. یہ بھی یاد رہے, طواف کے لیے وضو شرط ہے. پاکی تو ہے ہی, اس کے لیے وضو بھی شرط ہے. لہذا آپ نے 7 چکر لگا لیا. 7ویں چکر کو پورا کرنے کے بعد حجر اسود کو اگر آپ چاہیں بوسہ دینا, اگر آرام سے بوسہ دے سکتے ہیں, چھو لیجئے, اور چھونے کے بعد ہاتھ چوم لیجئے. لیکن اگر آپ کا ہاتھ پہنچ نہیں رہا ہے, اشارہ کر رہے ہیں, تو ایسی صورت میں ہاتھ نہیں چومنا ہے. ایسی صورت میں ہاتھ نہیں چومنا ہے. رکن یمانی پر اگر آپ پہنچ جاتے ہیں, حجر اسود سے جو پہلے کونا ہے, وہاں پر آپ اس کو چھو سکتے ہیں.
چھونے کے باوجود اس کو چومیں گے نہیں آپ، رکن یمانی کو چھونے کے بعد اپنے ہاتھ کو چومیں گے نہیں، یعنی بوسہ نہیں دیں گے، لیکن حجر اسود کو اگر ٹچ ہو جاتا ہے تو ہاتھ کو بوسہ دے سکتے ہیں، اگر اشارہ کر رہے ہیں تو ہاتھ کو بوسہ نہیں دیں گے۔ 7واں چکر آپ کا پورا ہو گیا، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی۔ عورت جس حالت میں ہے اسی حالت میں وہ مقام ابراہیم کے پیچھے چلی گئی۔ مردوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے کندھے کو بند کریں، اپنے کندھے کو بند کریں، اور بند کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے، جیسے یہ مقام ابراہیم ہے، کوئی ضروری نہیں کہ یہیں پر آپ نماز پڑھیں، یہاں پڑھ لیجئے، یہاں پڑھ لیجئے، سعی کی جگہ پر، اگر جگہ نہیں ملتی سعی کی جگہ چلے جائیں، کوئی فرق نہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ تندرست لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور کسی ایک کو بیچ میں کھڑے کر کے نماز پڑھیں گے، سارے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، بالکل غلط۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے طواف کے بعد، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن یہ یاد ہے کہ ان 2 سنتوں کے بعد دعا کرنا نہیں ثابت ہے۔ آپ سنت پڑھیے اور چلتے بنیے، چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی ہیں، آپ دیکھ لیجئے، سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص، لہٰذا وہاں پر نماز پڑھیے اور چلتے بنیے۔ کدھر؟ آب زمزم، آب زمزم جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر چیز کے لیے شفا ہے، لہٰذا آب زمزم آپ پئیں بھی اور اپنے سر پر بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن وہاں پر غسل کرنے کی کوشش نہ کریں کہ ہم اس سے غسل کرنے لگے اور یہ سمجھیں اب سارا گناہ یہیں پر جھڑ جائے گا، نہیں، وہ شفا ہے یقیناً، لیکن شفا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی عمل ہو۔ آپ نے آب زمزم پی لیا، آب زمزم پینے کے بعد آپ چلیں گے صفا کی طرف، اور صفا کی طرف جاتے ہوئے کیا کرنے کے لیے جانا ہے؟ صحیح کرنے کے لیے۔ صفا کی طرف جاتے ہوئے آپ کہیں گے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا کی طرف جاتے ہوئے، نہ کہ صفا پر پہنچ کر کے، صفا کی طرف جاتے ہوئے آپ کہیں گے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صفا پر آپ پہنچ جائیں، 7 چکر آپ نے طواف کر لیا، آپ صفا پر مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے، صفا پر پہنچ کر کے آپ پہاڑی پر پہنچ جائیں صفا پر، اور قبلہ کی طرف رخ کریں، قبلہ کی طرف رخ کریں، ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ 3 مرتبہ کر لیں بہت اچھی بات ہے، 1 مرتبہ بھی کر لیے بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ کو با اتفاق یاد نہیں ہے، کتاب اٹھائیے اور کتاب کھول کر کے آپ وہاں پر پڑھ لیجئے، کتاب کھول کر کے بھی آپ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بھی دعا کر لیجئے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ چونکہ دعا نہیں یاد ہے اب میرا عمرہ ہوگا ہی نہیں، آپ دوسری بھی دعا کسی بھی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ صفا پر آپ نے یہ دعا کی، اب آپ چلیں گے کدھر؟ مروہ کی طرف۔ مروہ کی طرف جاتے ہوئے یاد رکھیں یہ جو استوا آپ نے کیا تھا صرف اور صرف طواف میں ہے، یعنی کندھا جو آپ کا کھلا تھا، اب آپ کا کندھا کہیں نہیں کھلے گا، اب آپ کا کندھا کہیں نہیں کھلے گا، نہ طواف سے پہلے نہ طواف کے بعد۔ سعی میں سعی کے بھی کسی چکر کی کوئی دعا نہیں، آپ کو کتابیں ملیں گی جس میں سعی کے پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، یہ کوئی بھی دعا خاص نہیں ہے۔ آپ جس زبان میں قرآن پڑھ سکتے ہیں قرآن پڑھیں، یا جس زبان میں دعا کر سکتے ہیں دعا کریں۔ آپ صفا سے چلیں گے مروہ کی طرف، وہاں پر ہری لائٹیں ملیں گی، ہری لائٹوں پر آپ کو مردوں کو چاہیے کہ وہ دوڑ کر کے چلیں، عورتیں اپنی نارمل چال چلیں۔ یاد رکھیے گا 3 چیزیں، رمل، استبا اور صفا مروہ کے بیچ میں جو ہری لائٹوں کے بیچ میں دوڑ لگانا ہے، یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ یہ تینوں چیزیں کس کے لیے ہیں؟ مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں۔ مردوں کو چاہیے کہ دوڑ کر کے چلیں، اس کو کراس کر لیں اور اس کے بعد پھر نارمل چال چلیں۔ آپ پہنچ گئے مروہ پہ، مروہ پر بھی قبلہ کی طرف رخ کر کے ایسے ہی آپ دعا کریں گے جو دعا بھی آپ کو بتلائی گئی ہے۔ اور جب مروہ پر آپ پہنچ گئے تو آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ ہم صفا سے شروع کریں گے، مروہ جائیں گے، مروہ سے پھر جب صفا پر پہنچیں گے تو ہمارا ایک چکر پورا ہوگا. نہیں، جب دوبارہ آپ صفا پر پہنچیں گے تو آپ کا دوسرا چکر ہو چکا ہوگا. لہذا آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ صفا سے گئے مروہ پر، ایک چکر ہو گیا، اور مروہ پر وہی دعائیں آپ نے پڑھی جو صفا پر پڑھی تھیں. لہذا اب آپ کا صفا پر جب دوبارہ پہنچے تو دوسرا چکر ہو گیا. صفا پر پہنچے پھر وہی طریقہ ہے. اس طرح سے آپ صفا پر اور مروہ پر کے بیچ میں دوڑ لگائیں گے، اور صفا پہاڑی پر اور مروہ پہاڑی پر آپ دعا کریں گے. صفا سے آپ کی سعی شروع ہوئی ہے اور مروہ پر آپ کی سعی ختم ہوگی، 7واں چکر وہاں ہوگا. 7واں چکر آپ پہنچ گئے مروہ پہ. اب مردوں کو کیا کرنا ہے اور عورتوں کو کیا کرنا ہے؟ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے ہے کہ اب چاہے وہ اپنا بال کٹا دیں یا منڈا دیں. کٹانے کا مطلب یہ ہے وہ نہیں کہ کچھ لوگ چھوٹی سی قینچی لے جاتے ہیں اور چند بال ادھر سے چند بال ادھر سے، یہ کٹانے جس کو کہتے ہیں قصر. قصر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے. قصر کا مطلب ہوتا ہے آپ کے سر میں جتنے بال ہیں پورے بال کا کچھ حصہ کٹنا چاہیے. واضح ہے؟ سر میں جتنے بال ہیں، قصر اسی کو کہا جاتا ہے کہ پورے بال کا کچھ حصہ کٹنا چاہیے. اور حلق کہتے ہیں استورا لگوانے کو، کہ آپ نے پورا چھلا دیا. یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استورا لگوانے کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے 3 مرتبہ. لہذا استورا لگوانا افضل ہے. اگر کوئی قصر ہی کرانا چاہتا ہے، پورا بال نہیں کٹانا چاہتا ہے تو جائز ہے، لیکن اس کے سر کے سارے بالوں کا کچھ حصہ کٹنا چاہیے. عورت باقی بچی. عورت کے لیے یہ ہے کہ عورت اپنی انگلی کے پور کے برابر، اپنی انگلی کے پور کے برابر، مثال کے طور پر اس طرح سے وہ پکڑے گی یہ، اور یہاں سے وہ اپنے بال کو کاٹ دے گی. اس نے کاٹ دیا، اس کا بھی ہو گیا. اب اس طرح سے آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. یہاں پر آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، کوئی چیز آپ کی نہیں بچی. نیت بھی آپ نے میقات سے کر لیا، طواف آپ نے کر لیا، سعی آپ نے کر لیا، آپ نے بال کٹوا دیا. اب وہ ساری چیزیں جو احرام کی وجہ سے آپ کے اوپر حرام ہو گئی تھیں، وہ ساری چیزیں آپ کے اوپر حلال ہو چکی ہیں. اب یہاں پر یہ یاد رہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم غسل نہ کر لیں ہم حلال نہیں ہوں گے. نہیں، بال آپ نے کٹا دیا، جیسے مرد ہے کوئی بال کٹا دیا، وہ غسل کرے یا نہ کرے، کپڑا بدلے یا نہ بدلے، وہ حلال ہو گئے. عورت ہے، انگلی کے پور کے برابر اس نے اپنے بال کو کاٹ دیا، کپڑے بدلے یا نہ بدلے، غسل کرے یا نہ کرے، وہ حلال ہو گئی. لہذا غسل اس کے لیے شرط نہیں ہے. غسل ظاہر سی بات ہے، نظافت ہے، صفائی اور ستھرائی ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرے بھائی اور دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلی بات ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر ایک مرتبہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین، دنیا کے ہر مسلمان بھائی بہن کو تو اپنے گھر کی زیارت کرا دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم نے جو اس درس سے جو مطلب سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب صرف یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت. اور دوسری چیز یہ ہے کہ عبادت کہتے ہیں ہر اس قول اور عمل کو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو اس کو عبادت نہیں کہتے ہیں، چاہے وہ کتنا بھی بنا اور سنوار کر کے کیوں نہ پیش کیا جائے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ توحید اور پکا ایمان، یعنی مومن بھی ہو اور توحید پر قائم ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ مخلص ہو، وہ کام دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہ ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا ہر عمل کتاب و سنت کے موافق ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے، اور ماضی میں جو غلطیاں ہم سے ہو گئی ہوں کسی بھی عبادت میں ہماری غلطیوں کو وہ معاف فرما دے، نظر انداز کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.